الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى آدم علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب سٹارٹ ہوتا ہے. میں آدم علیہ السلام کی حیات کا ان میں سے صرف چند چیزوں کا آپ کے سامنے میں تذکرہ کروں گا. چند چیزوں کا. آدم علیہ السلام کی تخلیق کب ہوئی؟ کچھ حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ٹائم، قیامت کے بارے میں کسی نے پوچھا، اگر وہ حدیث درست ہے تو وہ کچھ 7 یا 7,500 سال کا تذکرہ ہوا. اور ایک حدیث کے مطابق غالباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو ٹائم ہے جو پیچھے چلتا ہے وہ تقریباً 5 یا 5,500 سال کا آدم علیہ السلام تک بنتا ہے. آدم علیہ السلام سے یہ لڑی سٹارٹ ہوتی ہے. آدم علیہ السلام کے 1,000 سال سے زیادہ کی زندگی مسلم ہے. ابن خلدون نے، باقی اصحاب نے جو سیرت لکھنے والے، تاریخ لکھنے والے، انہوں نے لکھی ہے. اور اس زندگی میں سے چند چیدہ واقعات صرف تاریخ میں موجود ہیں. اور وہ آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام درمیان میں صرف انبیاء کے علاوہ جتنی بھی ہسٹری وہ ساری کی ساری معدوم اور ختم ہو چکی ہے. ان میں سے صرف آپ کو تذکرہ کہاں ملتا ہے؟ الہامی کتابوں کے اندر جو رب نے پیش کی ہے. تورات، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور جو صحیفے موجود ہیں صرف ان سے پتہ لگتا ہے. باقی کوئی بھی ہسٹری اتھینٹک نہیں ہے، بیکاز ٹائم بہت زیادہ گزر چکا ہے. ہم اس لیے اس کو ایز اے بیسک سورس آف ہسٹری لیتے ہیں. قرآن میں آدم علیہ السلام کے چند چیدہ واقعات تذکرہ ہوئے ہیں قرآن کے اس خوبصورت اسلوب کے مطابق جہاں پہ صرف چھوٹا سا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اینڈ دیر اٹ گوز اگین، آگے کہانی چلی جاتی. باقی مزید اس کے اوپر بحث نہیں ہوتی ہے کیونکہ قرآن کے اندر احاطہ کیا گیا ہے ہزاروں لاکھوں اسباق کا، اس لیے ڈیٹیلز زیادہ موجود نہیں ہے. ڈیٹیلز احادیث سے آپ کو ملتی ہیں. اور قرآن بیسک اسباق کو آرٹیکل فارم میں، آیت فارم میں لکھ کے آگے چلتا ہے. آدم علیہ السلام کی حیات سے ہمیں صرف چیدہ واقعات کا پتہ ہے. ایک، آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کے. اس ابلیس کا تذکرہ قرآن میں، اس وائلیشن کا تذکرہ متعدد مقامات پہ، غالباً 7 مقامات پہ یہ موجود ہے غالباً. ان میں سے ایک مقام میں جو سورہ اعراف کے اندر ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی ہلکی سی تفسیر بیان کی ہے، اس کی وجہ وہاں بیان کی. باقی میں بٹس اینڈ پیسز میں مختلف مقامات بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور ساتھ سب کو حکم دیا، سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل تھوڑی زیادہ ہے کہ اس سے پہلے علم آدم الاسماء کلھا، آدم علیہ السلام کو سارے اسماء سکھائے گئے. کیا کیا اسماء تھے وہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، کچھ سکھایا گیا، علم کی سیکھنے کی چیزیں تھیں. اور آدم علیہ السلام کو سب یاد تھا، باقیوں کا دھیان شاید کہیں اور چیزوں کی طرف تھا، عبادت کی طرف تھا. جب سب سے پوچھا گیا کہ بتاؤ میں نے کیا بتایا، صرف آدم علیہ السلام نے جواب دیا اور انہوں نے من وان فر کر کے سارا کچھ بیان کر دیا. ان کی انکلینیشن اللہ تعالیٰ نے علم کی طرح رکھی تھی، علم کی طرف. So he was learning, remembering, he was listening very carefully. اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. علم کے فوراً بعد. علم کتنا امپورٹنٹ ہے؟ قرآن کی پہلی آیت کون سی ہے؟ اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا. The first word revealed on this humanity through Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلا لفظ جو نازل کیا گیا جبریل السلام کے ذریعے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑا جبریل کی آواز میں، وہ کیا تھا؟ آرڈر، اقرا، پڑھ. لرننگ، ایجوکیشن. جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، ہم شیطان کے لیے بھیڑ بکریوں اور کتے بلیوں کے سے زیادہ ہماری کوئی اوقات نہیں. ہمیں ایسے کر کے ہمارے ساتھ فٹ بال کھیلے گا. وہ کھیلتا ہے، وہ جو بھی علم سے فارغ ہے، جس کو پتہ نہیں ہے، اس کو بڑے آرام سے پکڑ لیتا ہے، بہت آرام سے ایسے فٹ بال کھیلتا ہے اس کے ساتھ کہ وہ دیکھتا رہ جاتا ہے. اس نے انہی لوگوں میں سے پکڑ کے ایسے بندوں کو بنایا جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے. جب ٹرو ایجوکیشن ان کے پاس نہیں ہوتی تو ایسے پھنس جاتے ہیں اور شیطان ایسے ان کے ساتھ کھلواڑ کھیلتا ہے. اقرا سب سے پہلا آرڈر ہے اور ہمارا ہمیشہ سب سے مقدم چیز لرننگ ہونی چاہیے. آلویز کیپ لرننگ، کیپ لرننگ، کیپ لرننگ. کبھی بھی اپنے نام کے ساتھ ایک جو لچھا لگا ہوا ہے عالم کا، فاضل کا، عالمہ فاضلہ کا، اس کو بالکل بھی اپنے ذہن میں نہیں لانا. یو آلویز کنسیڈر یور سیلف ایز اے اسٹوڈنٹ. میں طالب علم ہوں، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. میں عالم نہیں ہوں، میں فاضل نہیں ہوں، میں شیخ الاسلام نہیں ہوں. میں سمپل ایک مسلمان بندہ، اللہ کا بندہ ہوں اور میں طالب علم ہوں، میں سیکھ رہا ہوں. دیٹس اٹ. جب تک اپنے آپ کو طالب علم کے جوتے میں رکھیں گے، سیکھتے رہیں گے، اور جس دن دماغ پہ یہ خرافات چڑھ گئی کہ آئی نو اٹ، اس دن تباہی سٹارٹ ہو جائے گی. حضرت عائشہ سے، حضرت عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مسلمان کی تباہی کب سٹارٹ ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا جب مسلمان یہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی بھی مسلمان، کہ میں نیک ہو گیا ہوں، اس دن کی تباہی سٹارٹ ہو جاتی. اسٹاپ فرام دیٹ ڈے. آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا، ان کو سجدے کا حکم دیا گیا
اور ایک نے سجدہ نہیں کیا، باقی سارے سجدے میں لیٹے ہوئے تھے، وہ ایک کھڑا تھا بیوقوف، اور اللہ تعالیٰ نے اس بیوقوف سے، اس شیطان سے سوال کیا، جس کا سورہ اعراف کے اندر غالباً اس کا آیت نمبر 12 کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا، وقت امرتک، میں نے خود تجھے انی امرتک، میں نے خود تجھے حکم دیا کہ تجھے سجدہ کر گئی، کس چیز نے تجھے سجدے سے روکا جبکہ میں نے تجھے خود اس کا حکم دیے، ڈائریکٹ آرڈر دیے؟ تو شیطان نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جملہ قرآن کے اندر کوٹ کیا، باقی واقعے میں سے کچھ بھی کوٹ نہیں کیا۔ وہ کیا ہے؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ غرور، یہ فخر، یہ مس انڈرسٹینڈنگ، یہ مس پرسیپشن، یہ اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو گھٹیا اور چھوٹا سمجھنا، یہ اتنی بڑی بیماری ہے اور اتنی پرانی بیماری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جنت کے قصے کہانیوں میں سے چند چیزیں جو بیان کی، اس میں سے ایک یہ بیان کیا ہے۔ اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بڑی ہوں، میں اس سے زیادہ جانتی ہوں، میں تو عالم ہوں، میں تو فاضل ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، یہ جاہل ہے، میں تو فلانی ہوں، سید زادی ہوں، یہ تو نوکرانی ہے، میں یہ ہوں، یہ وہ ہے، میرا خاندانی ہے، یہ وہ ہے، میں بڑا ہوں، میں چھوٹا ہوں۔ دیز آل تھنگس، چاہے آپ کسی کو تعلیم کی وجہ سے، کسی کو اس کے قد کاٹ کی وجہ سے، کسی کو اس کے خاندان کی وجہ سے، کسی کو اس کے اسٹیٹس کی وجہ سے، اور چاہے کسی کو اس کی نیکی کی وجہ سے بھی، کہ اپنے آپ کو، یہ سب سے بڑا خرافات والا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو نیکی میں اس سے بڑا سمجھتے ہوئے اس کو کہیں تو نہ، لیکن اپنے دل میں اس کو اپنے سے گھٹیا، اپنے سے کمتر، اپنے سے ادنا سمجھے۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، قرآن میں تو رب نے بڑا کلیئرلی کر دیا۔ اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو کیا دی؟ راندہ درگاہ کر دی، اس کو جنت سے نکال۔ وہ اتنا بیوقوف تھا کہ وہ رب کو سمجھانے شروع ہو گیا۔ He was so stupid۔ اللہ تعالیٰ نے مکالمہ قرآن کے اندر بیان کیا کہ اسے پوچھے تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہت بہتر ہوں۔ ذرا سی ایک بات اور کی، اس نے کہانی پٹائی کھول کے بیٹھ گیا۔ وہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آگ اوپر کو جاتی ہے، یہ مٹی سے پیدا ہوا، مٹی تو پانی کے نیچے، پاؤں کے نیچے پڑی ہوتی ہے، تو he is down and I am up and he forgot he's talking to whom۔ مٹی جس نے بنائی وہ سامنے ہے، وہ سوال کر رہا ہے، جس نے آگ کو پیدا کی وہ سامنے کھڑا ہے، جس نے آگ کے اندر اوپر جانے کی خصلت پیدا کی وہ سامنے ہے، اور وہ اس کو سمجھا رہا ہے۔ اتنا بڑا اس نے بلنڈر اپنے متھے لگا لیا صرف اس ایک غلط جملے کو پالنے کے لیے، اور وہ کیا تھا؟ میں تو اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ میں تو زمین میں ہر جگہ پہ جا کے سجدے کی تو بھی پیدا ہوا ہے۔ وہ عبادت جو حدیث کے اندر، روایت کے اندر، صحیح روایت کے اندر بیان ہوئی ہے کہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا شیطان، وہ اس کے دماغ پہ اتنی سوار تھی کہ اس نے اس نومولود پتلے کو جن میں ڈانٹ ڈالی جی، جس کو آدم کا نام دیا گیا، انہیں کسی خاطر میں نہیں رہتا تھا کہ یہ آپ کو ڈی بی ایکول ٹو می، میری عبادتیں دیکھو۔ یہاں تک کہ ایک ابن کثیر نے ایک روایت کے اندر یہ بھی تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عزازیل کو، اس شیطان کو، ابلیس کو ایک مرتبہ لوہے محفوظ پڑھنے کا بھی اجازت دی، اور وہ پڑھ رہا تھا، اس میں شیطان کا بار بڑا تذکرہ ہوتا تھا۔ اس نے تذکرہ پڑھا تو اس نے پوچھا رب سے کہ اللہ تو ایسے بھی کرے گا کہ تیری اتنی عبادتیں کوئی کرے گا، ایک سجدے سے انکار کرے گا، اور تو اس کے ساتھ ایسا کر دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ ہاں میں اس کے ساتھ ایسے ہی کروں گا، جب وہ ایسا کرے گا تو اس کے ساتھ میں ایسے کروں گا۔ اینڈ ہی واز ہمسیلف دی ون، اینڈ ہی نو اٹ۔ یہ چیز جو ہمارے دماغوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ ذات پات صرف شودر ہے، ہندوؤں میں نہیں ہے، یہ ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ یہ کمہار ہے، یہ تو مراسی ہے، یہ تو فلانے کا بیٹا ہے، یہ تو اس کا والد تو حجام تھا، یہ تو کسی نائی کی اولاد ہے، فلانے کی اولاد ہے۔ دس از ویری کامن ان آور ٹاؤنس، ہماری زبانوں پہ ہے۔ اور اس کی ریالٹی کیا ہے؟ اس کا گناہ کو ہم سمجھتے ہیں نا، گناہ ثواب یہ فارغ لوگوں کا کام ہے، صرف گناہ سے ہمیں سمجھ نہیں آتی جب تک ہمیں یہ نہ بتایا جائے کہ اس گناہ کے پیچھے تمہارا نقصان کیا ہے۔ آؤ ذرا یہ پردہ کھولو اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کا نقصان کیا ہے، اس گناہ کا مطلب کیا ہے۔ تو میں ایک جسارت کرتا ہوں، میں آپ کو اس گناہ کا مطلب بتاتا ہوں کہ دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو برتر سمجھنے کا گناہ، اس کا رزلٹ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جامع ترمذی کی غالباً حدیث ہے، اس میں انہوں نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا، حدیث کا لب لباب اس حدیث کا یہ کہ جو شخص کسی مسلمان کو اس کے حسب نسب، اس کے شجرہ نسب، اس کے خاندان، وہ کس کا بیٹا ہے، کس کی بیٹی ہے، یہ حسب نسب ہوتا ہے، کس خاندان کا ہے، کہاں پیدا ہوا، جو شخص کسی مسلمان کو اس کے حسب نسب کی وجہ سے حقیر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، صرف سمجھتا ہے، کچھ نہیں کہا اس نے اس کو، اس کے ذہن میں ہے کہ he is inferior, I am superior، یہ گھٹیا ہے، میں بہت اعلیٰ عرفہ ہوں۔ جس نے کسی مسلمان کو اس کے حسب نسب کی وجہ سے حقیر سمجھا، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی کسی فرض، واجب، سنت، نفل، کسی قسم کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟
کہ وہ بدبخت رب کے سامنے اس نے 25 حج کیے ہوں گے اور رب کے سامنے کھڑا ہوگا تو یہ والی کتاب لے کے کھڑا ہوگا، ادھر کچھ ہوگا نہیں صرف۔ جب رب نے کہہ دیا کہ میں اس کی کسی عبادت کو قبول نہیں کرتا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہی اسٹاپ فرام رائٹنگ۔ یہ دائم والا آپ کا فرشتہ لکھ ہی نہیں سکتا، اس کی اوقات ہی نہیں ہے، وہ تو رب کے فرمان کے نیچے ہے، اللہ تعالیٰ کے فرامین کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہ یہ فرشتے میرے حکم سے ٹس ذرا برابر رائٹ لیفٹ نہیں ہوتے، دے کینٹ ڈو اٹ، یا فلون ما یؤمرون، جو ان کو آرڈر ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو کیا کسی فرشتے کی اوقات ہے کہ وہ رب کے فرمان، اس فرمان کے بعد جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا اور ان کے ذریعے حضرت علی کو ان کے ذریعے ہمیں پہنچا، کہ اللہ تعالیٰ ایسے کسی بندے کو جو دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے اس کی کسی عبادت کو خاطر میں نہیں لاتا، ساری کی ساری کھڈے میں اور گٹر میں چلی جاتی ہے، تو what is left for them? Nothing is left۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں سے ایک یہ تھا کہ جن کو ہم بالکل خاطر میں نہیں لاتے اور ہم ریپیٹڈلی اس کو ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم سانس لے رہے ہیں، and we don't stop it۔ اور وہ اتنے خطرناک ہیں کہ وہ اکیلے گناہ نہیں لکھواتے بلکہ ہماری نیکیوں کو چاٹ رہے ہیں ساتھ میں، جو ہماری لنگڑی لوڑی 2-4 نیکیاں 2-2.5 نیکیاں ہوتی ہیں ان کو ساتھ لے کے جاتی ہے، جن میں سے ایک دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھنا ہے، اپنی بہو کو، اپنی بہن کو، اپنی بھابھی کو، اپنی بیٹی کو، فلاں کی بیٹی کو، اپنے بھائی کی وائف کو، اپنے بھائی کی بیوی دنیا کی خوبصورت ترین عقل مند ترین خاتون ہے اور یہ میرے دیور کی بیوی جو ہے دنیا کی ناکارہ ترین خاتون ہے۔ دس از the way we differentiate۔ وہی کام جو ادھر ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے، جو ادھر رہتا ہے وہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اگر میرا بھائی جو ہے اپنی وائف کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے تو وہ زن مرید ہے، اور اگر میرا شوہر میرا خیال کرتا ہے تو دنیا کے بہترین شوہر ہے۔ وہ کام ایک ہی ہے لیکن ڈیفرینشیٹ میں نے اسٹگما میں نے لگانا ہے، اسٹیمپ میں نے لگانا ہے۔ وہ دنیا کا بہترین مرد اور یہ دنیا کا ناکارہ ترین مرد ہے، اس کو میں نے یہ نام دے دیا، اس کو میں نے یہ نام دے دیا۔ دس از the way we think۔ we have to correct our thoughts۔ یہ سیرت ہمارے اندازے سوچ، اندازے بیان کو درست کرنے کے لیے آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو پڑھنے کا مقصد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد لوگوں کو درست کرنا ہے۔ وہ اسباق کو ہم بار بار پڑھیں گے، غور سے پڑھیں گے اور رک کے پڑھیں گے، بھاگ کے نہیں پڑھیں گے۔ One was this، جس نے کسی مسلمان کو اس کے حسب نسب کی وجہ سے حقیر سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کی کسی نیکی کو، فرض سنت واجب نفل، کسی حج عمرے کو، کسی عبادت کو، کسی نیکی کو قبول نہیں کرتا۔